اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے 20 لاکھ ڈالرز اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس کی ایک سال کی کمائی میک ڈونلڈز کے پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ ریئر فیکٹس ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئی اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقے کے اوپر مبنی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار 30 بلین ڈالر کے مالک تھے۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو ایسکوبار دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص تھے۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو آج اس کے 30 بلین ڈالر 62 بلین ڈالر کے برابر ہوتے اور پیبلو ایسکوبار دنیا کا 8واں امیر ترین شخص ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سپلائی نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کے ڈرگز پر انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو بہامس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئی لینڈ پہ ایک پورا ایئرپورٹ بنایا گیا تھا جہاں پر کوکین سے بھرے ہوئے جہاز ریفیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کے امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 کے جی کوکین بیچا جاتا تھا جو پورے سال کا 5,40,000 کے جی کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو ایسکوبار 5,40,000 کے جی کوکین صرف امریکہ میں بیچتا تھا اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 کے جی کوکین کی قیمت $70,000 تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایسکوبار 378 بلین ڈالرز کی کوکین صرف امریکہ میں ہی سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے مطابق جو کوکین ایسکوبار $70,000 پر کے جی کی فروخت کرتا تھا وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 میں پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوت دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈز نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا $22 بلین تھا، یعنی میک ڈونلڈز کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربر بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربر بینڈ، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربر بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنی زیادہ پیسے پیبلو ایسکوبار بینک میں رکھنے سے تو رہا، تو ان پیسوں کی سٹوریج کے لیے اس آئی لینڈ پہ بہت بڑے بڑے گوڈاؤن ہوتے تھے جن میں ڈرمز کے اندر کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ سٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا، تو ان پیسوں کو وزن کر کے اس کے بنڈل بنائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میٹلین کے پہاڑوں پر بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر ان کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بتائی۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کے رہ گئے کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس کو ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔